نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسین منی وأنا من الحسین۔ معزز خواتین و حضرات، آج 19 محرم الحرام ہے اور شہادت امام عالی مقام سے متعلق آپ بہت ساری گفتگو، بہت سارے لوگوں سے بہت سارے خطابات، بڑے بڑے خطابات سن چکے ہوں گے۔ ہمارا مقصد صرف اپنا حصہ ملانا ہے، امام عالی مقام کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے، ورنہ جتنے بڑے بڑے خطابات آپ سن چکے ہوں گے ہماری اس کے آگے کیا حیثیت ہے۔ بہرحال چند اہم نکات، چند اہم باتیں ضرور پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے اس واقعہ سے متعلق کیا ملتا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا ہے، خلفائے راشدین کی خلافت کے بھی بعد کا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کے بعد کا ہے۔ تو اس کے بعد یوں کہنا کہ قرآن مجید میں اس سے متعلق کیا ہوگا، یہ تو بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ میری بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، اور خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ ضرورت ہوتی ہے تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی، قرآن کے اوپر ریسرچ کرنے کی۔ وہ انگریز جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس قرآن پر ریسرچ کر کے کیا کچھ حاصل نہیں کر لیا۔ ہماری بد نصیبی یہ کہ ہمیں قرآن سے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس میں بھی قرآن میں اس سے متعلق ہمیں کافی کچھ ملتا ہے۔ میں نے جب سوچا، تلاش کیا، غور کیا، تو مجھے بڑی ایک اہم آیت ملی سورہ احزاب کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق ہے۔ اس ایک آیت جو مجھے ملی جو بڑی خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے متعلق اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایذا پہنچائی، یؤذون کا لفظ استعمال ہوا، ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ کس کو؟ یؤذون اللہ، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ میدان کربلا میں ہوا، وقتی طور پر کوئی بدبخت، کوئی منحوس یہ بھی کہہ دے کہ جی امام عالی مقام حق پہ نہیں تھے، یزید کی خلافت درست تھی، لیکن بات یہ جو کچھ کربلا کے میدان میں ہوا، صرف ایک بات پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ ہماری آپ کی اولاد کو اگر کوئی شخص ایک تھپڑ بھی مار دے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا میدان کربلا میں شہید کرنے والے، پانی بند کرنے والے، بھوکا پیاسا رکھنے والے، ظلم و ستم ڈھانے والے، یہ کون تھے؟ یہ امت رسول میں سے تھے، یہ کوئی باہر والے نہیں تھے۔ اچھا، ایک بات اور بھی کہ آپ سب میں سے تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی، ذرا فتح مکہ کو دماغ میں لے آئیے کہ جب ہندا، جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب وہ آتی ہے، ایمان لے آتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسلام مان لیتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ ہندا، تم میرے سامنے نہ آنا، تم میرے سامنے نہ آ جانا، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو کیا اس واقعہ کے اندر جو کچھ ہوا، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں ہوئی ہوگی؟ تو پھر کیا معاملہ رہتا ہے؟
اگر آپ سب کو اس سے ایذا ہوئی، اس سے تکلیف ہوئی، تو پھر ہوا کیا؟ اور اللہ کہتا کیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت فرمائی سب سے پہلے، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اہانت انگیز عذاب ہے۔ سوچ لیے گا کیا کربلا والے، جنہوں نے کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، جنہوں نے بھوکا پیاسا رکھا، 72 افراد کو شہید کر دیا، خواتین کو بھوکا پیاسا دمشق تک لے گئے، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچی ہوگی، تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ اگر پہنچی ہے تو پھر کیا ایسے لوگوں پر لعنت؟ قرآن کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا۔ اب جن کو تکلیف ہوتی ہے یزید پر لعنت کرنے سے، وہ قرآن کو روک دیں یا قرآن کی اس آیت کو قرآن سے نکال دیں۔ اگر کوئی یزید کو لعنتی کہے، مردود کہے، خبیث کہے، اور جس کو تکلیف ہو، تو پھر قرآن کی اس آیت کو قرآن سے نکال دے۔ اچھا، یہ کہنا کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کی تو مرضی ہی نہیں تھی، تو بھائی وہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ کہ اپنی ذات کے لیے کر رہے، انہیں کیا فائدہ تھا؟ چلے اگر یزید کو پتہ نہیں بھی تھا، پھر سوال یہ ہے کہ یزید نے ان کے خلاف کیا اقدام کیا، ان کے خلاف کون سا قدم اٹھایا؟ تو بھائی کھلم کھلا واضح طور پر میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یزید نے کس جنگ میں شرکت کی، کس جنگ میں شرکت نہیں کی، کہاں گیا، کہاں نہیں گیا، یزید کا ایمان کیا تھا، کیا نہیں تھا، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا یا نہیں ہوا، تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے گا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، تو اس پر لعنت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے لیے اہانت انگیز عذاب، یعنی وہ عذاب ہے جس سے یہ نکل نہیں سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، اہانت انگیز عذاب ہے۔ اب یزید اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، خود فیصلہ کر لیجئے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، تشریح میں بھی نہیں جانا، ترجمہ پڑھ لیجئے، کیا یزید اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یزید کے پیروکار اس زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پر لعنت کرنے سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ بغض اہل بیت، بغض رسول، اس کے علاوہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ لہذا قرآن کی اس آیت کے روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ برملا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی روح کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ جو قرآن نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں، ہم اس سے زیادہ یا اس سے کم کچھ نہیں کر رہے۔ نمبر 2، بڑا ایک اہم نقطہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ امام عالی مقام نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اپنی ذات کے لیے؟ قطعاً نہیں۔ اپنے خاندان کے لیے؟ قطعاً نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر چاہو لاؤ لشکر کے ساتھ آتے، خوب ساز و سامان کے ساتھ آتے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتے، ایسے نہ آتے جیسے وہ آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ حق کو حق کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر امام حسین کے حامی بنتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی ان کے اندر اتنی آ گئی ہے کہ وہ حق کو حق نہیں کہتے، سچ کو سچ نہیں کہتے، غلط کو غلط نہیں کہتے، اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ بے شمار برائیاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی برائی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہے تو وہ ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا۔ میں سمجھتا ہوں جو چیز اس وقت ہمارے معاشرے سے ناپید ہو گئی ہے وہ ہے صرف اس چیز کا فقدان کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے۔ لیکن واقعہ کربلا سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، جو درس ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا۔ امام علی مقام کا واحد مقصد جو تھا، میں سمجھتا ہوں وہ یہی تھا کہ یہ اس بات کا چیلنج کرنا کہ یزید کی خلافت، بلکہ حکومت، خلافت تو نہیں کہیں گے، حکومت ناجائز ہے، غلط ہے، انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے لیے اپنا سر تک قربان کر دیا، جان تک قربان کر دی،
آج وہ لوگ، خاص طور پر میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، جو یزید کی مخالفت کرتے ہیں، امام حسین کی حمایت کرتے ہیں، لیکن حق کو حق کہنے سے ڈرتے ہیں، سچ کو سچ کہنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بغض رسول اور بغض اہل بیت کے مارے، ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان پر تو لعنت، میں کہتا ہوں ان پر بھی لعنت پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ، وہ خواہ کسی طبقہ سے بھی ہوں، جو امام حسین کے حامی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کے مخالف ہیں، یزید کو لعنتی سمجھتے ہیں، امام حسین کو حق پر سمجھتے ہیں، وہ اپنے اندر اس وصف کو ضرور پیدا کریں۔ آپ شہادت امام علی مقام ضرور بنائیے، ضرور یاد کیجئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراش عقیدت پیش کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، جو سب سے مستحسن طریقہ ہے، وہ ہے حق کو حق کہنا، سچ کو سچ کہنا اور غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا، سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا۔ اس واقعہ سے اگر کچھ ملتا ہے تو یہ ملتا ہے، کم از کم اس واقعے سے یہ حاصل کر لیجیے۔ اس کے علاوہ ہم جس طرح مرضی یاد بنا لیں، یاد تو ہو جائے گی، بن جائے گی، لیکن امام علی مقام کا جو اسوہ تھا، ان کا جو راستہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا، وہ یہی ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے۔ تو آج اس موضوع سے متعلق اتنی گزارشات، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کو صحیح، درست کو درست اور غلط کو غلط کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقت سے اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔